بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, کہیں گے آپ کو خوش آمدید کیپٹل ون ٹیلی ویژن سے, اور میں ہوں آپ کی میزبان عالیہ کیسر. بات کریں گے آج ہم راولپنڈی اور اسلام آباد میں کئی ایسی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو کہ نہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہیں بلکہ اگر انتظامیہ کی بات کرتے چلیں تو ان کے جو مالکین ہیں وہ بھی ایک بہت ہی منظم طریقے سے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور جڑواں شہروں کے جو شہری ہیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. گو کہ حال ہی میں ان سوسائٹیز کے خلاف ایک بڑا آپریشن ہوا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. یہ کون سی سوسائٹیز ہیں یہ بھی ہم جانیں گے اور آپ کو بھی آگاہ کریں گے کہ کیسے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. نوید ستی صاحب کو ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے کہ کس صورتحال کیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اگر ہم بات کرتے چلیں تو حال ہی میں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو نئے ڈی جی ہیں وہ ان کے حوالے سے بات کریں عبدالستار ثانی صاحب, تو انہوں نے احکامات دیے اور 3 جو مین اہم ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے خلاف بڑا ایکشن ہوا. تو پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کون سی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور یہ کر کیا رہی تھیں اور لوگوں کو کیسے انہوں نے اتنے آسانی سے بے وقوف بنا لیا. دیکھیں یہ تو جو پچھلے دنوں 8-9 مارچ کو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر 3 بڑی سوسائٹیز جو جن کے پاس NOC نہیں تھا, اس کے علاوہ بہت سی ایسی سوسائٹیز ہیں جو غیر قانونی طریقے سے کام کر رہی ہیں, ان کے دفاتر قائم ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کیپٹل یعنی راولپنڈی اسلام آباد جڑواں شہروں میں سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اگر قانون کی بات کریں تو وہ کچھ کہتا ہے, اور سرکار جو ہے نا وہ اپنا ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نوٹیفیکیشن تو نکال لیتے ہیں, اس کے بعد امپلیمنٹیشن اس پہ نہیں ہوتی. اس میں کچھ ادارے ملوث پائے جاتے ہیں, اس میں FIA ہے, اس میں نیب ہے, اس میں باقی جو محکمہ جو آپ کا آئسکو کا ہے, گیس کا ہے, کیونکہ RDA ہو یا CDA ہو, جب وہ کسی سوسائٹی کو انلیگل کرا دیتا ہے تو اس کے بعد تمام اداروں کو لکھتا ہے باقاعدہ طور پر کہ یہ آپ نے ان کو جناب سوئی گیس بھی نہیں دینی, ان کو الیکٹریسٹی بھی نہیں دینی, ان کو ٹیلی فون کنیکشن بھی نہیں دینا, ان کا یہ روڈ بھی نہیں بنا سکتے, جب تک NOC نہیں ملے گی آپ ان پہ یعنی یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود تمام سوسائٹیز جو انلیگل اگر آپ بات کریں تو ان کے پاس سوئی گیس بھی ہو سکتا ہے, وہ بجلی بھی ہوتی ہے, ٹیلی فون کنیکشنز بھی ہوتے ہیں, اور پھر یہ لکھا جاتا ہے FIA کو بھی, نیب کو بھی, PTA کو بھی لکھا جاتا ہے کہ جناب اگر تو یہ ایڈورٹیزمنٹ تو ٹیلی ویژن پہ پرنٹ میڈیا پہ نہیں کر سکتے اوپنلی, پھر یہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. اور ابھی یہ جو 3 سوسائٹیز اگر آپ بات کریں جس پہ چند دن پہلے FIRs بھی ہوئے ہیں, اور وہ کیونکہ اس سے پہلے بھی جب بھی ہوتا تھا تو وہاں پر اچھا خاصا اس میں ہمیں دیکھنے میں نظر آتا تھا کہ تصادم ہوا کرتا تھا. اب کی بار بھی ایسا نظر آ رہا تھا جس پہ FIRs بھی ہوئی لاسٹ ٹائم. اس میں بلو ورڈ سٹی ہے, عبداللہ سٹی ہے, اور مویدہ جو ہے وہ سٹی ہے, اس کے دفاتر کو مسمار بھی کیا, اور پھر ان کی جو کچھ دفتر ہیں ان کو سیل بھی کیا گیا. اب اس میں عجیب طرح کی افسوسناک خبر یہ ہے کہ یہ چند لمحے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دفاتر بھی اوپن ہو جاتے ہیں, وہ سیل توڑی جاتی ہے, وہاں پر ان کے پاس عدالتوں کے جناب سٹے آرڈرز موجود ہیں. ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس تو سٹیز ہیں, لوور کورٹس میں بھی ہیں, ہائی کورٹس کے بھی سٹیز ہیں, نیب میں بھی ہمارا کیس چل رہا ہے, تو جناب RDA یا CDA کی کیا ضرورت ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے. تو یہ ایک عجیب طرح کی صورتحال نظر آتی ہے. یہاں پر عوام جو ہے وہ اگین سسپینس کا شکار رہتی ہیں, نہ تو سمجھ آتی ہے. اچھا کئی ایسے سوسائٹیز ہیں جن کو پہلے LOP دیا جاتا ہے, پھر NOC دیا جاتا ہے, جب عوام وہاں انویسٹ کرنے دیتی ہے اس کے بعد NOC کینسل ہو جاتا ہے. اب اس سے انتہائی افسوس کی صورتحال بنتی ہے کہ اگر آپ NOC کینسل کرتے ہیں تو جناب پہلے اس کو دیا کیوں تھا. ایسی کئی سوسائٹیز ہیں جو پہلے بلی ملی بھگت سے. اچھا لیکن بلو ورڈ کے بارے میں تو ایک بڑا پیمانے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بغیر NOC کے یہ اپنے ادارے چلا رہے تھے, اور جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ جب ہم پنجاب پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی اور اس کے جو لاز ہیں اس پر بات کرتے ہیں تو ان کے خلاف ان کے دفاتر جو ہیں وہ پھر دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا ادارے جو خود مجاز ہیں, جو خود ذمہ دار ہیں, ان کے اپنے لوگ ان کو کہیں سے سپورٹ ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کی بھی جو صورتحال ہے, کئی بار بلو ورلڈ سٹی کا نام جو ہے وہ لیا گیا, مویدہ سٹی کا نام لیا گیا, عبداللہ سٹی کے حوالے سے کئی طرح کی باتیں جو ہیں وہ ریز کی گئیں. لیکن آپ کے گھروں میں, ہمارے گھروں میں کئی بار میں نے کیبل آپریٹرز کو ان کے ایڈس چلاتے ہوئے دیکھا ہے, اور باقاعدہ طور پہ پلاٹس جو ہیں ان کے اوپر ڈسکاؤنٹ اور کئی طرح کی بات ہو رہی تھی. تو کیوں ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ممکن ہو پاتا؟ دیکھیں انتہائی افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اداروں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ہم تو یہ کر سکتے ہیں, سمپل نوٹیفیکیشن نکالا اور متعلقہ اداروں کو بھیج دیا. کئی ادارے ایسے ہیں جناب تو ہمارے پاس تو جناب انفورسمنٹ ہی نہیں ہے, ہم کیسے یہ مینیج کریں. تو اس طریقے سے ہمارے FIA سمیت, نیب سمیت کئی ادارے جو ہیں وہ مینیج کی جاتے ہیں,
اور وہ خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے وہ اپنا کام اس طریقے سے ڈیلے کر کے ان کو فراڈ کرنے دیتے ہیں. اور کئی اس میں سے آپ نے دیکھا ہوگا سب سے بڑا اس وقت پاکستان میں فراڈ جو ہے وہ ایک یہی ہو رہا ہے. سوسائٹیز کے نام پر لوگوں سے پیسے لیے گئے، فیک فائلیں. بلو ورڈ سٹی کی ابھی سے ہی آپ دیکھ لیں کہ 500+ جو ہے وہ فیک جو فائل ہے وہی سیل ہو چکی ہے، اور لوگ سراپا احتجاج ہیں. کسی کے پاس 50 ہے، کسی کے پاس 32 ہے، کسی کے پاس 18-20 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیونکہ وہ دفاتر میں سیل نہیں کر سکتے. اب دوسری بات جو آپ نے کی بالکل اسی طرح ہے کہ کیبل آپریٹرز ان کو بھی وہ تو ایسے سے ایڈ چلاتے ہیں اپنے، آپ کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو. اب یہاں پر پیمرا، انہوں نے پیمرا کو بھی لکھتے ہیں، پیمرا خاموش ہوتا ہے. پی ٹی اے کو لکھتا ہے، جو پی ٹی اے ہے جو ڈیفینیٹلی جو آئی ٹی کے سیکٹرز میں جو جہاں کہیں یہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، تو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی وہ دیکھتی ہے، تو وہ بھی خاموش نظر آتی ہے. پھر ایف آئی اے کو لکھتے ہیں، نیب کو لکھتے ہیں. سب کچھ لکھنے کے باوجود جو ادارے جن کو لکھا جاتا ہے وہ اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں. ابھی آپ تینوں بلو ورڈ سٹی ہو، عبداللہ سٹی ہو، مویدا ہو، ان تینوں کے دفاتر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو مسمار ہوئے ہیں یا جو دفتر سیل ہوئے ہیں وہ پراپرٹی آفس سیل ہوئے ہیں. ان کے آفس کے پاس کوئی نہیں گیا، وہ اپنا یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اب دوسری طرف سے کیونکہ ان کے خلاف ایف آئی آرز تک ہوئی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اسٹے ہے، موجود ہے. یا تو اسٹیٹ کو چاہیے کہ پیورلی جو ریگولر جو ادارے ہیں اور جو سوسائٹیز ہیں ان کو پرمیشن دی جائے اور وہ اپنا خرید و فروخت کر سکیں. عوام کو اس سارے معاملے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انویسٹمنٹ کے نام پہ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہاں انویسٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ غلط ہو رہا ہے. اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو جو ڈی جی نئے آئے ہیں عبدس تارسانی، ڈیفینیٹلی وہ اپنا اس وقت کام تو کر رہے ہیں، لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ یا تو اگر انہوں نے بڑا سختی سے عمل کیا تو وہ ان کی بھی یہاں پہ وہ بھی نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ بہت بڑا مافیا ہے. اور جو کوئی ان کے خلاف جتنی پاور استعمال کرتا ہے اسٹیٹ کی، اتنا ہی یہ پاور استعمال کرتے ہیں، نوٹوں کی پاور استعمال کرتے ہیں، اور یہ تبادلے تک کروا لیتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں سی ڈی اے ہو یا آر ڈی اے ہو یا باقی جو ملک کے باقی ادارے ہیں وہاں پر بھی یہی صورتحال چل رہی ہے، اور بہت لیٹ پتہ چلتا ہے کہ جناب کہ یہ کچھ ہوتا رہا ہے. ہاں، یہ ادارے ان کے ساتھ مل جائیں تو پھر آسانی سے عوام کو بھی لوٹا جاتا ہے اور پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ آر ڈی اے نے لکھا ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، ٹھیک ہے، قومی احتساب بیورو کو لکھا ہے راولپنڈی، پھر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے کو لکھا ہے، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کو لکھا ہے کہ بلو ورڈ سٹی اوورسیز بلاک بنا کے باقاعدہ طور پر کئی اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے. فائل ایسے کئی اوورسیز پاکستانیز ہیں جنہوں نے فائلز اٹھائیں، بعد میں چلا فیک ہیں، اور بیچارے وہ ملک چھوڑ کر کیونکہ آتے ہیں بڑی مشکل سے واپس، انہوں نے اپنا پہنچنا ہوتا ہے، اپنی جاب پہ واپس جانا ہوتا ہے، اور وہ یہاں نقصان کر کے واپس بھاگ جاتے ہیں. کئی ایسے اوورسیز پاکستانیز ہیں جو بیچارے جو ہے وہ باہر ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر ان کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے. اور اس حوالے سے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی آپ کو پتا ہوگا وہ اپنے پلاٹ بھی نہیں دے سکی، وہ کس طریقے سے ان کو سیو کرے گی. تو او پی ایف کا بھی کردار یہاں پر بڑا نیگیٹو نظر آتا ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کو اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک نوٹیفیکیشن تک نہیں نکالا کہ یہ جو غیر قانونی سوسائٹیز ہیں کم از کم ان میں انویسٹ نہ کریں. وہ یہاں بیٹھ کے سمپل جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ سیلریز لے رہے ہیں اور اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے. دوسری طرف اگر بات کریں تو سائبر کرائم اسلام آباد ایف آئی اے کو بھی لکھا گیا ہے. پھر ساتھ ساتھ ایس این جی پی ایل یعنی گیس کے محکمے کو لکھا گیا ہے کہ ان کو گیس بھی نہیں دینی چاہیے. پھر آئسکو کو لکھا گیا ہے. اس کے بعد کلیکٹر راولپنڈی آفس کو لکھا گیا، ضلع کونسل کو لکھا گیا، پیمرا کو لکھا گیا، پی ٹی اے کو لکھا گیا، اور اسی طریقے سے اسلام آباد کمشنر اسلام آباد کو بھی درخواست جو ہے وہ دی گئی ہے، اور خطوط بھیجے گئے ہیں کہ جناب یہ سوسائٹیز ہیں ایلیگل. وہ آر ڈی اے کی ویب سائٹ پہ بھی ہیں، وہ سی ڈی اے کی ویب سائٹ پہ بھی ہیں، اور یہ تمام اداروں کو لکھنے کے باوجود تمام ادارے اپنا اپنا حصہ لے کے خاموش ہو جاتے ہیں. اور وہاں پر اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ کو ایک اور دنیا نظر آتی ہے. پھر ایل او پی کوئی اور کچھ اور دکھا کر لے لی جاتی ہے، اور ان سے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کام شروع ہو جاتا ہے، فائلیں سیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ عوام کو بھی علم نہیں ہے، یہ ادارے بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں اور یہ مارکیٹنگ نہیں کر سکتے. ادارے اس میں ملوث ہوتے ہیں تو لیکن عوام کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ کسی سوسائٹی تک جا رہے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ
محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آپ نے ایک طویل فہرست جو ہے وہ مختلف اداروں کو گنوا دی ہے جو کہ جن کو اب لکھ دیا گیا ہے. اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ پہلا موقع نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کئی بار سوال ریز کیے گئے ہیں ان سوسائٹیز کے حوالے سے, اور کئی بار یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ان سے محفوظ رکھا جائے. اس کے باوجود بھی بڑی بڑی سلیبریٹیز کو لے کر جو بعد میں قطع تعلق اپنا ظاہر کرتی ہیں, ان کی شکل دکھا کے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف راغب کر لیا. دیکھیں تمام ان 3 سوسائٹیز کی اگر ہم بات کریں, اس کے علاوہ بہت سی سوسائٹیز ہیں ان پہ الگ سے بات کروں گا, لیکن ان کی سوسائٹیز کے سوشل میڈیا پورا بھرا ہوا ہے. عبداللہ سٹی کی طرف سے جناب ہر اتوار والے دن سائٹ آفس وزٹ کروایا جائے گا اور کھانا بھی کھلایا جائے گا. اب اس سے ہم اندازہ کریں, یہ اس طرح کی اٹریکشن دی جاتی ہے. اور پھر ایک غوری جو ہے وہ یوٹیوب چینل ہے, وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں اس کی. اس سے آپ اندازہ کریں کہ آر ڈی اے یا سی ڈی اے کے وہ باقاعدہ طور پی ٹی اے کو لکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو مارکیٹنگ ہو رہی ہے, اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, عوام جو ہے وہ دیکھتی ہے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ یا باقی جو سوشل میڈیا کے جو نیٹ ورکس ہیں ان کے تھرو موبائل میں یہ میسج آ جاتے ہیں کہ جناب فلانی سوسائٹی ہے. ادھر وہ اللیگل ہوگی, اوپنلی وہ مارکیٹنگ نہیں کر سکتے, لیکن دوسری طریقے سے غیر قانونی طریقے سے وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو فائلیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں. اب اسی طرح کیش پیمنٹ پر 1 ماہ کے اندر اندر قبضہ دیا جائے گا. ہر بلاک میں خواتین کے لیے, بچوں کے لیے اور فیملیز کے لیے الگ الگ پارکس موجود ہیں. فیصل مسجد کے بعد اسلام آباد کی دوسری بڑی مسجد بھی عبداللہ سٹی میں عبداللہ مسجد ہوگی. اب یہ مارکیٹنگ ہے, انڈائریکٹلی مارکیٹنگ ہے جو مارکیٹنگ کی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے نا باقی جو ادارے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے کافی چینلز ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, اور ان لوگوں کو ظاہر ہے وہ بلو ورڈ سٹی ہے. اب لکھا ہوا بلو ورڈ سٹی کی اپنی ویب سائٹ, ٹویٹر اکاؤنٹ, فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ہے. اب پی ٹی اے کو لکھا گیا ہے لیکن یہ وہ کام کیونکہ کر رہے ہیں. پھر جو گوندل گروپ آف مارکیٹنگ ہے جناب, وہ ان کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. چودھری ندیم اعجاز اور چودھری نعیم اعجاز بلو ورڈ میں پارٹنرز بھی ہیں, اور ان کی زمین جو ہے کہا جا رہا ہے ان کی آبائی زمین ہے اور وہ ساتھ موجود ہے, لیکن این او سی کے بغیر وہ کام یہ کر رہے ہیں. پی ٹی اے یہاں پہ خاموش ہے, باقی سارے ادارے خاموش ہیں. پھر یہ عبداللہ سٹی کا ایک سنہری بینک میں اکاؤنٹ موجود ہے. اب اندازہ کریں کہ جب اسٹیٹ بینک کو لکھا جاتا ہے کہ آپ ان کے اکاؤنٹ نہیں اوپن کریں گے, گیس کے کنیکشن نہیں ہوں گے, آپ اندازہ کریں کہ عبداللہ سٹی کے ویب سائٹ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ویب سائٹ پہ یا فیس بک پہ آپ کو نظر آئے گا عبداللہ سٹی کے باقاعدہ طور پر اکاؤنٹس نظر آ جائیں گے. اسی طرح آپ کو بلو ورڈ سٹی کے اکاؤنٹ نظر آ جائیں گے, مویڈا کے آ جائیں گے, باقی جو دیگر اور سوسائٹیز ہیں جس میں ٹاپ سوسائٹی ہے ایک. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قوانین کا جو ڈر ہونا چاہیے ان سوسائٹیز کے اندر وہ تو ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا. یہاں تک کہ جب مسمار کرنے کی بات کی گئی ان سوسائٹیز کے حوالے سے, یہ دفاتر جو ہیں ان کے وہ بند کرنے کے حوالے سے بات کی گئی, تو یہ کہا گیا کہ ان کے سٹاف نے, ان سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی خاصی مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کی. تو یہ کیسے اتنے زیادہ مضبوط مافیا ہے کہ جو خود انتظامیہ ہے راولپنڈی اسلام آباد کی وہ بھی ان کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں, اور عوام تو بہرحال اس وقت لٹ ہی چکے ہیں. مزید جو ہے وہ عوام کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ وہ اگر کسی طرف جا رہے ہیں, کسی سوسائٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں, تو اس میں صرف کچھ چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ جو چکما دیا جاتا ہے اس میں نہ آئیں, اور تھوڑی سی احتیاط رکھیں. اس حوالے سے ہمیں کچھ مزید ڈیٹیل دیجیے گا. دیکھیں انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں شاید کسی کو علم ہی نہیں ہے, ہمارے ادارے بھی سوئے ہوئے ہیں, اور سوشل میڈیا میں اس وقت جو کچھ ہوتا ہے, جو جتنا غلط ہوتا ہے, اللیگل غیر قانونی ہوتا ہے, وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہوتا ہے. آپ اس وقت دیکھیں تو ایس سی سی پی نے بھی 50 ایسی غیر قانونی کمپنیز کا بھی ذکر کیا جو آن لائن لوٹتی رہی ہیں عوام کو, اربوں روپے لے کے وہ ملک سے بھی باہر بھاگ گئے ہیں, جس میں لاسانی کے نام سے, آل پاکستان پروجیکٹ کے نام سے, بی فار یو کے نام سے, اور یہ اب نیب کو ہوش آیا ہے, ایف آئی اے کو ہوش آیا ہے جب اربوں روپے وہ لے چکے ہیں, اور پچھلے 2-3 سال سے وہ لوٹتے رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں اس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کتنے کمپیٹنٹ ہیں. یہی افسوس کی بات ہے. اور موجودہ حکومت جو ہے جہاں پر عوام کو روزگار کے موقع دینے تھے وہاں پر عوام کو لٹواتے رہے ہیں, اور اب وہ کوئی لاسانی والا ملک سے باہر بھاگ گیا, بی فار یو بھی بھاگنے والا ہے, آل پاکستان پروجیکٹ والا بھی وہ بھاگ گیا ہے, اور ادھر اربوں روپے عوام سے لوٹ کر وہ بھاگ گئے. دوسری طرف سوسائٹیز جو ہیں لگی ہوئی ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو اپنا کام کر رہے ہیں. اور ادارے جب آپ چلے جائیں, آپ آر ڈی اے کے پاس چلے جائیں, سی ڈی اے کے پاس چلے جائیں, وہ اگر آپ کو یہ کہیں گے جناب ہماری ویب سائٹ دیکھیں, ہم نے تو سارا کچھ ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے. اب عوام کو یہاں پہ چاہیے کہ کم از کم جب بھی کوئی چیز لیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کلیئر تو کریں کہ وہ لوگ ہیں کون, بھاگنے والے ہیں, کہاں پہ جانے والے ہیں. ابھی اس وقت ان تمام سوسائٹیز کی اگر ہم بات کریں تو وہ غیر قانونی طور پر ان کے دفاتر قائم ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں. تمام آر ڈی اے کے بھی, تمام آر ڈی اے میں جتنی بھی اللیگل سوسائٹیز ہیں, اسلام آباد میں جتنی اللیگل سوسائٹیز ہیں, وہ تمام دفاتر موجود ہے.
اب آر ڈی اے سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس انفورسمنٹ نہیں ہے, ہم کیسے دفاتر جا کے بند کروائیں کسی کی. سی ڈی اے بھی یہی کہتا ہے. اور ایک اور بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے, جو فراڈ کون کر رہا ہے, وہ گھرانہ.com, زمین.com, ایجنسی 21 اور اس طرح کی ایجنسیاں ہیں. اچھا, ایک اتنا بڑا سسٹمیٹک فراڈ ہو رہا ہے. وہ فراڈ کیا ہے آپ خود سوچ رہے کہ ایک پلازا کا نام دیجیے تھا فرضی پلازا, جگہ ہے یا نہیں یہ بھی کوئی پتہ نہیں. آپ کو کہا جاتا ہے کہ جناب 50 لاکھ کا یہ فلیٹ ہے, آپ لے لیں. 50 لاکھ اگر یکمشت دے دیں گے, پلاٹ یعنی کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا, 50 لاکھ آپ دے دیں اور آپ پر منتھ پرافٹ لینا شروع کر دیں. یعنی ایک پلازے کے نام پر, ایک گھر کے نام پر یا کسی بھی چیز کے پیسہ لیا جاتا ہے, جیسے آن لائن کمپنیاں باقی فراڈ کرتی تھی. یہ بھی ایک فراڈ شروع ہو گیا ہے. گھرانہ.com یا اس طرح کا بڑا مافیا ہے, اس کے پیچھے کون کون لوگ ہیں, ذرا سرکاری سرپرستی ہو رہی ہے. افسوس کی بات ہے کہ آر ڈی اے ہو, سی ڈی اے ہو, پی ایچ اے ہو, یعنی یہ سارے خاموش نظر آتے ہیں اس میں کہ یہ لوگ کس طریقے سے فراڈ کر رہے ہیں. آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ سی ڈی اے اور آر ڈی اے کہتا ہے کہ جب تک کسی کے پاس میپ نہیں ہے, میپ کے بعد ان کی 70% سے زائد, یعنی جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو پھر ان کو ایک وہ ملتا ہے, کمپلیشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے. اس کمپلیشن سرٹیفکیٹ کے بعد جا کے جو مارکیٹنگ ہو سکتی ہے. اب اس سے اندازہ کریں, ایک ہوا میں پروجیکٹ ہوتا ہے, گھرانہ.com ہو, زمین.com ہو, اس پروجیکٹ کو نقشے میں دکھاتے کہ جناب یہ فلانے سیکٹر میں ہمارا یہ پلازا بن رہا ہے, اس میں جناب یہ والا پورشن آپ اگر لے لیتے ہیں تو یہ 1 کروڑ کا ہے, 1 کروڑ کے اوپر ہم آپ کو منتھلی جو ہے وہ پروفٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ کر کے سود پہ کام کرتے ہیں, اور پیسہ کہاں جاتا ہے. اور کل آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, پھر آپ ذرا پوچھ لیں کہ جتنے آن لائن یہ بڑے بڑے بزنس ہیں, یہ فوڈ پانڈا ہو گیا, یہ جو ڈووی.com, یہ کچھ دن پہلے کی بات ہوئی, گھرانہ.com, ان کی مارکیٹنگ چیک کریں اور یہ اسٹیٹ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن اس حوالے سے جو دیگر کچھ سوسائٹیز کا آپ نے نام لیا اور ان کے علاوہ کچھ سوسائٹیز ہیں جن کے حوالے سے یقیناً لوگوں نے اپروچ بھی کیا ہے, آپ کی ٹیم اس پر کام بھی کری ہوگی, اس کے حوالے سے ہم آپ کو ضرور زحمت دیں گے. بہت شکریہ. بالکل, ہم ایک چیز کوشش کریں گے کہ ایک سوسائٹی کے بارے میں آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے, اگر میں وہی بات ہے کہ ہم نام نہیں لینا چاہوں گا, ایسے لوگ بیٹھے ہوئے نیب میں, ایف آئی اے میں, یا ایسے اداروں بیٹھے ہوئے جن کو موبائل یوز نہیں کرنا آتا, اور وہ سائبر کرائم کو کیا دیکھیں گے, وہ پی ٹی اے کو کیا سمجھیں گے, وہ ان کو نہ فیس بک کا اور یوٹیوب کا خود پتہ نہیں ہے, تو وہ کیسے فراڈ کو پکڑیں گے. ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اداروں میں. یقیناً آپ نے اس میں بھی اس کی جو انویسٹیگیشن آپ کی ٹیم نے کی اور آپ تک جو انفارمیشن پہنچی آپ نے وہ ہمارے ساتھ اب تک شیئر کی. کچھ ایسی انفارمیشن ہے جو کہ آنے والے پروگرامس میں بھی ہم آپ تک لے کر آئیں گے, جو ان ڈیٹیل ان سوسائٹیز کو بھی, ان کے لے آؤٹ اور اسٹرکچر کو بھی بیان کریں گے, اور ان کے اندر ہونے والا جو فراڈ ہے اس کو بھی ہم ان ڈیٹیل آپ تک لے کر آئیں گے. چونکہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ایکشن جو ہے وہ آر ڈی اے کی جانب سے لے لیا گیا ہے, سی ڈی اے کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں, اور پھر مختلف اہم اتھارٹیز اور ادارے پاکستان کے ان کو لکھ دیا گیا ہے. اس لیے عوام کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ وہ سوسائٹیز ہیں جن سے محفوظ رہیں. آگے فیصلہ آپ لوگوں کا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے خلاف ہونے والا ایکشن دیگر سوسائٹیز کے لیے کتنا بڑا سبق بنے گا. مزید سوسائٹیز کے بھی جو فراڈ ہیں اس کو ہم بے نقاب کریں گے. ہمارے آنے والے پروگرام میں اجازت دیجیے, اعلان کے بعد.